من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. شاہ صاحب کی ساری تقریر اور جتنا بھی یہ پروگرام ہے آپ کا آنا میرا حاضر ہونا سارا یہی مقصد ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. بس یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور
جو حضرات تھک گئے ان کو میری طرف سے جانے کی اجازت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بات سننا چاہتے ہیں. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا حضور دے دشمناں کدی نیند نہ آوے. شالا فرانس ایک دن بھی زندہ نہ رہے. کہ فرانس دے حامی بھی غرق ہو جان. رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب آپ حضرات کوئی سخت بات ہو نا تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی اب دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھتے ہیں. میرا دل کر رہا تھا بھی میں تقریر نہ کروں. آپ بڑے پریشان تھے شاہ صاحب کی تقریر میں. کیا ہونا ہے بھائی, کیا ہونا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہی باتیں ہونی ہیں. جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں. آپ نا اپنے جذبات کا آپ کو نہیں پتا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اور امام شامی نے لکھا کہ میدان حدیبیہ میں صحابہ کا جو جوش اور جذبہ تھا نا, اور رسول اللہ کی عزت پر جب وہ مغیرہ بن شعبہ نے اپنے چچا کے ہاتھ پر تلوار مار دی, وہ پہلے صلح پر آمادہ نہیں تھے. صحابہ کے جذبات کو دیکھ کر وہ لمبے پہ گئے. انہوں نے کہا جناب جیڑی جل لوگ کہتے ہیں نا جذبات کیوں کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتہ ہے کہ جذبات کا کیا معنی ہوتے ہیں اور جذبات کے ثمرات اور فوائد کیا ہوتے ہیں. اس واسطے کوئی جنے والا نعرہ لاؤ وال کر کے یا رسول اللہ لبیک لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک
ताजदारे खत्म नबूवत 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 जिंदाबाद। पता लगे तो पता नहीं दुनिया तो क्यों जो मार के चल रहे हैं। दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश और तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। इस वास्ते नारा इस तरह ला नबी आबादी से एहसान खुदास्त और पर्दाए दीन नामू से मुस्तफास्त। ताजदारे खत्म नबूवत शोर तकबीर से थरथराती जमीन। साहबा जना जंगल जो गुजरे वो जंगल भी कम दे सन। मोहम्मद अरबी दे शेर ते हुण वेखे न सी। ये नारे असी रस्मन नहीं लांदे, नारा साडा अकीदा और ईमान है। हम क़यामत वाले दिन जदों ये नारा लगना है उस दिन तो तुहानू समझ आनी असी कितना शुक्र है। इस दिन अंबिया भी फरमा दें कि नफसी नफसी। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे ना और फिर एक तरफ से आवाज आएगी अब इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बिल्कुल इमाम तकीउद्दीन सुबकी लिखा कि जदों हुजूर दी गल आवे ना अपना दिमाग बिल्कुल खोल के हुजूर दी अजमत पहले अपने दिमाग विच पावे तो फिर हुजूर दी गल करे। एंगल वो पहले अजमत अपने दिल विच पाओ कि जनाब जब हुजूर की बात आ गई तो बात तो खत्म हो गई। कोई मिर्जाई नवाज, कोई मिर्जाई, मिर्जाइयों को ओहदे देने वाले, उनको पता चले कि जब तक आखिरी मुसलमान भी जिंदा है हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पैरा बरकरार रहेगा। और ये नारों से ही नहीं होगा, गर्दन की भी बात, हमारी गर्दनें भी हाजिर। फइन्ना भी व वालिदती व इर्दी, ये आज का नारा नहीं है। ये मस्जिद नबी शरीफ में हजरत हसन ने मिंबर पे चढ़ के हुजूर के सामने पढ़ा। फरमाया मेरा बाप भी, मेरी माँ भी, मेरी सारी इज्जतें हुजूर की इज्जत पर कुर्बान है। ताजदारे खत्म नबूवत। तुसी जेड़े उत्ते चढ़ी बैठे बंदा उत्ते चला जाए तो फिर नारा लाना जेड़ा और नहीं रहता। जेड़ा उत्ते होवे उसनु तो होर जोर नाल लाना चाहिए। जेड़ा बंदा हाथ नहीं चुकदा वो की चाहंदा है, की किथे लैण की आया हो। फिर हाथ चाहो साथ चाह के नारा लाओ। ताजदारे खत्म नबूवत। यहाँ से लेकर पूरी दुनिया का काफिर और गुस्ताख और मुनाफिक सुन ले,
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، سردن سے جدا۔ پتہ لگے بھئی میں تقریر کرنی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، زور لاؤ زور۔ ایک دن ویسی زبان خاموش ہو جانی، لوگا کان لانا ہے کلمہ پڑھ رہا کہ نہیں، لوگا منہ ڈھانپ کے قبر اچھوار دینا ہے، داخل کر دینا ہے، پھر اتھے اتنا تیار کر کے جائیے نا۔ شاہ جی اس تے بڑا لطف لینے جدو حضور تشریف لیان تو پھر اسی کی کبھی ذرا رک جاؤ ہمیں آ جاندہ، کیسی بات، سبحان اللہ، یہ مرشد، ذرا رک جاؤ ہمیں آ جاندہ، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جدو قبر پوچھنا جناب ہاں جی، انہوں نے کی کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ۔ سبحان اللہ، پوچھنا تو ہے نا انہوں نے، تو پھر منظر کی ہونا ہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، جو آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر۔ ہے ہی سارا مقصد کو لطف آیا کہ نہیں ہے رسم مبارک کا؟ ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ۔ ہاں کیسا منظر ہونا ہے جدو یار بھی مٹی پا کے چلے جان گے، دوست بھی مٹی پا کے چلے جان گے، رشتہ دار بھی، تو پھر ہونا کی فرشتے کہنا ہاں جی سدھے ہو وہ میرے جا کتا پاک رسول اللہ تا پھر کی کہے گا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ۔ بس اتنی بات، بس ایسنا اے لبیک دا مطلب ہے یار بن دیکھے اسی انج نعرے لا رہے ہیں، جب حضور کا جلوہ دیکھنا ہے پھر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہم نہیں پتا ہے جو تسی کہندے ہو نا سر تن سے جدا، تو اپنے چارپائیاں تے بیڈاں تے ستے بھی ہل دیں، کہندے نہیں 1400 سال بعد بھامے گزر گئے 1400 سال، لیکن حضور دی امت کو قانون یاد رکھے ہویا۔ سیدنا صدیق اکبر والا، حضرت عمر والا، عثمان غنی والا، حیدر کرار والا، امام حسن تے حسین والا، وہ قانون ہے یہ، وہ نہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ بہت شیرو زور لاؤ زور لاؤ۔ میرا اس دن گڑا بہ بھی گیا، اس دن جڑا سے جو کڈیا بس ایک اور رات رہے تو میں کہا سیدھا ہو جا بھائی یہ جتے بڑے کم لینے تھے۔ میں کوئی گھر نہیں کیتا، کوئی دوائی نہیں لی، میں صرف اپنے گڑے نو کیا، میں کہا بس ہو گئی تیری، اجے تو حضور دیاں بڑی گلاں کرنیاں، گڑا کہنے لگا نہیں بس کتھے جب تک ہاں تے بولنے تے ہے، تسی بھی بولو۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفطرة ليست له راحة
طویل السکت لا یتکلم الا لا یتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمہ باشتاقہ وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. جب حق کے خلاف بات ہوتی نا، کوئی بندہ دین کے خلاف بات کرتا تو امام حسن فرماتے میرے نانا جان کے جاہو جلال اور غصے کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. یہ حدیثیں بیان کی ہوتی تو پھر کسی کی جرت نہیں کوئی دین کے خلاف بات. جب تم نے یہ حدیث بیان ہی کبھی نہیں کی کہ حضور جلال میں کیسے آتا، حضور کو غصہ کیسے آتا تھا، جب تم نے یہ بیان ہی کبھی نہیں کیا. مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں تو پھر بھی مولانا ذرا صبر کرو، حالات بہتر ہو جائیں گے. مسجد وزیر خان تے محراب وچ کڑیاں نچ جان، اسی صرف جمعہ پڑھن جائیے تو کہتے ہیں مولوی خادم جمعہ کیوں پڑھنے آ رہا ہے. اور کچھ منافقین نے کہا کہ وہ اپنے لاہور والے امیر کو ہی بھیج دیتا. میں نے کہا کمینے تو نے دین پڑھا نہیں ہے. اگر تو نے دین پڑھا ہوتا نا تو سنت فاروقی یہی ہے. 36 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور جب مسجد قباء میں جھاڑو دینے کا ٹائم آیا تو فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا. سبحان اللہ. میرے جیسا کمینہ تو مسجد کی خاک پر قربان ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے. جی بچہ کاٹ دیا، دوسرے دن ضمانت ہو گئی، تیسرے دن جناب باتیں شروع ہو گئی. مولوی صاحب کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے گھر نہیں آیا، میں اللہ کے گھر میں گیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. جن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے پہلے وہ دین پڑھے. بے شک میں تو جمعہ پڑھنے گیا، مسجد کی عزت کے لیے گیا. وہ خاتون جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی نا وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے رات کو دفن کر دیا. صبح میرے آقا نے پوچھا وہ اماں جی کدھر گئے جو جھاڑو دیتے؟ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئے. تو فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں ان کے جنازے کے لیے. عرض کی حضور رات کا ٹائم تھا. حضور نے فرمایا دلونی علی قبر. میرے آقا ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر 4 تکبیر نماز جنازہ ان کی قبریں پڑھی. اگلی جو بات ہے نا وہ ہے اصل بات. میں سے ادھر ساری اصل ہے لیکن وہ ذرا ساری مسجد وزیر خان کا بڑا درد ہے لوگوں کو. اور ادھر ترکی کے اندر وہ میوزیم کو مسجد بنایا گیا تو کفر کو درد بڑا ہوا. تو ان غلاموں نے کہا کہ وہ درد ہم آپ کا مٹھا کر دیتے ہیں، ہم وزیر خان میں لڑکیاں نچا دیتے ہیں. کہ نہیں اگر وہ پرانی مسجد کھل گئی تو ہم نے پرانی مسجد کو ناچ گانا بنا دیا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے غلام بھی موجود ہیں. ہاں جی، وہاں جو شوکت اسلام ہوئی نا، اسلام کی شوکت اور دبدبہ جو قائم ہوا. اب تصویریں جب میں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایسے وہاں جمعہ کی نماز ہوئی ہے. تو حضور نے ان مائی صاحبہ کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا اماں جان یہ بتائیں مرنے کے بعد کس چیز کا زیادہ ثواب ملا؟ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا وہ اماں جی کہہ رہے ہیں مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب. یار جو مسجد میں جھاڑو دینے کا ثواب ملا تو مسجد وزیر خان کی عزت کے لیے جانے والوں کو کتنا ثواب ملا. غصہ کبھی بھی کسی کو نہیں آیا. مسجد وزیر خان میں ہم تو جمعہ پڑھنے گئے، میں نے تو تقریر بھی نہیں کی وہاں. میں نے ایک نعرہ بھی سپیکر میں نہیں لگایا. تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ مولوی خادم تقریر کرے تو بجلی بھی کاٹ دو، سپیکر بھی کاٹ دو. میں نے کہا ان پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا. کیا بات. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبيا من سب نبيا
من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا. اور پچھلے بھائی تو نہیں آندا ہے حدیث یاد کر لو. اے ناموس رسالت دا مسئلہ یاد کر رہا. پھر جدو محفل بہندے ہو تو کہتے کہ مجھے نہیں پتا. کم از کم او مولانا نے فرمان رسول بیان کیتا ہے. اس کی کوئی جناب لے تو لال نہیں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں. حضور نے فرمایا جب میری عزت کی بات آئے گی تو لا ينتطع انزان. فرمایا قیامت تک دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. نہیں جانا بس وہ نہیں جانا. ہمارا منشور بالکل واضح ہے. بتائیں کسی اور جماعت کا ایسا منشور ہے؟ لوگ اپنے لیڈروں کے نام لے کر نعرے لگاتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. صحابہ کو لوگ تانے دیتے تھے تم تو پیٹ پر پتھر باندھتے ہو. ہم بڑے بڑے جناب وہ سوپ پیتے ہیں, اونٹوں کے جناب شوربے پیتے ہیں, اونٹوں کی بوٹیاں کھاتے ہیں. تمہیں تو کھانے کے لیے کھجور بھی پوری نہیں ملی. تو حضرت حسان کو حضور نے فرمایا حسان ان کو جواب دو. تو حضرت حسان نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اوئے تم ہمیں روٹی پانی کے تانے دیتے ہو. یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ساری دنیا پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. اور غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب انصار کو کچھ نہ دیا نا, اور کچھ لوگوں کو حضور نے 1000 بکری دی, اونٹ دیے, تو کچھ بات آگے نکل گئی. تو حضور نے انصار کو بلا کر فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر الی رحالکم. حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ شام کو بکریاں اور اونٹ لے کر گھر جائیں, اور جب تم جاؤ تو تم سے لوگ پوچھیں کہ کیا لائے ہو. فَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ. تسی کہو بکریاں اٹھتے نہیں لائے, اللہ دے رسول لے آیا. لبیک والے اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ دنیا نے کس کس کا نعرہ لگایا اور ہم رسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگا رہے. انہیں جانا نہیں بھائی نہیں, زور لاؤ شیرو زور لاؤ. انہیں جانا جڑا بندہ بزدل ہے وہ بشک نہ لائے. میرا تو ایمان ہے جڑا دل دا بھی مریض ہے اتنا زور دا نعرہ لائے تو دل بھی ٹھیک ہو سکتا. لیکن بات اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. نعرہ بندہ لا رہے ہوئے تو کہتے نہیں 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 اتنا تو گڑا بہ جانا ہے, اتنا تو ہو سکتا کہ اور نقصان ہو جائے. جے نقصان ہو رہا ہوتا تو میرا کدوں دا ہو چکے ہوتا, میرا تو بلکہ فائدے ہوئے. میں اور دستا نہیں توجہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایتھے نہ لین دی کیڑی لوڑ ہے گسی تھی. یہ تسی آپ کو تعارف کرائے اس دے جب حضور کی بات ہوگی پھر ساری کائنات کی بات ہوگی. مرزائیت تسا خود تعارف کرائے. کانا یہ کہتا ہے تو حضور نے یہ فرمایا کانا کون ہوتا ہے؟ بس انہیں جانا انہیں جانا. اس کی باتیں سنی کیوں؟ حضرت حبیب بن زید تلوار لے کے کھڑا ہویا. مسلمہ کذاب کہنا اتشہد انی رسول اللہ, میں تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا, فرمایا تیری بک بک میں نہیں سنتا, اے تیری بک بک میں نہیں سنتا. پھر کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ, تم گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول. فرمایا ہاں میں دینا. انہیں پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا نا سم لا اسمع, فرمایا میں بہرا یار میں نے سنی ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. فرمایا ہاں. وہ کہنے لگا تو چنگا بہرا جب میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں, جب حضور کی گل آوے تینوں سنی دی. یہ سنیاں کیوں من مسلمانہ انہاں دیاں گلاں؟
بس ایک ہی گل ہے، انہیں جانا اتنے تو میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لوگوں بنا دیتا سیاسی کی مسجد میں یہ نعرہ نہیں لگتا سیاسی، میں کہا وہ خاتم النبیین والی آیت بھی نہ پڑھیا کرو کیونکہ یہ بھی سیاست ہے۔ تانوں پتہ نہیں ہے کتنی بڑی سازش ہو رہی، چلو جتھے حضور دی عزت تے ناموس تے ختم نبوت دی جس مسیح تے گل نہ ہوئے اور تسی کی چاہندے ہو سانو دسو۔ میں قرآن دیا وہ آیتاں پڑھنیاں شروع کرن جڑیاں ناموس رسالت دیاں، پھر حدیث دیاں، او حدیثاں پڑھن شروع کرا، پھر واقعات بیان کرنا، وہ تو مکدے ہی کوئی نہیں۔ اور دسو تسی کیڑا دین بیان کرنے ہو جمعے والے دن؟ جیڑا کوئی ختم نبوت دا نعرہ لائیے سیاسی نعرہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 72 سال جن لوگوں کو تم پالتے رہے، نہیں جی نہیں اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، مرزائیت کی آڑ میں تم نے پاکستان کی تباہی کی، اور مرزائی جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے، اور جب مرزائیوں کے پول کھلنے شروع ہوئے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا علم مزید بلند ہونے لگا تو تم اس میں سازش کرنے لگے ہو کہ یہ سیاسی نہیں، اس سے بڑا ایمان کا نعرہ ہی کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح میں چاہنا ہوں یہ نعرہ نہیں لگیا، ہاں یہ نعرہ بڑی دور تک جاوے، بڑی دور تک، اور پاکستان توجہ بھائی، پاکستان اگر کسی نے کوئی غلط فہمی ہے نا کہ مرزائیت کسی طریقے نال اگے آ سکتی ہو، اپنی غلط فہمی دور کر دے وے، ساری امت جس دن کٹ جائے گی نا پاکستان ہے جو اس دن مرزائیت دی گل ہونی، مرزائیت دی گل نہیں ہو سکتی، گل ایک ہونی، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ اے بھائی ادھر تسی کیوں نہیں ہاتھ پہ چک دے، سارے ڈب کے نہیں مردے؟ تم سمجھ نہیں یہ گل کتنی بڑی ہو رہی؟ اتنے روٹیاں کھانا ہے تسی؟ تاج او نہیں جانا، 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 نہ رکھا غیر سے کام۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب چاہنے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو انہوں ویسے کوئی مسئلہ ہے چاہو اتنا پورے ہاتھ ایسے سارے سٹیج آلے بھی چاہن جیڑا کوئی بہت معزز ہوئے انہوں سٹیج تو تھلے لا دو۔ بیٹھ کے بھائی، بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہاتھ چکو سارے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا میں اشارہ بھی پورا اینج کرے، پتہ لگے بھائی اے تو انہوں نہیں پتہ جب اینج کرتے ہو نا تو پھر کتنے تک وہ حرکت ہوندی کہ اے کی ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، اپنے نبینا غلامی اور وفاداری دا اعلان ہو رہا ہے، اور کی ہونے لگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہہ تدویر ابید مشرب اداج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت معاہ بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور آخری نبی تھے، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مور نبوت موجود، دونوں کاندھوں کے درمیان
مہر نبوت موجود تھی تو تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، من سب نبیا، 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 گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔